بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہم نے دیکھا تھا پچھلی کلاس میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرح بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے اور آپ کو اور آپ کی قوم کو فرعون سے نجات ملی، اور کس طرح جو فرعون تھے اور فرعونی تھے سب کے سب ڈوب کر غرق ہو گئے۔ تو فرعون کی غرقابی کے بعد، فرعون کے ڈوبنے کے بعد بنی اسرائیل اپنے مقام سے چلے، تو اس دوران ان کا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا، ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو اپنے بتوں کے آگے جم کر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی عبادت کر رہے تھے۔ تو ابن جریج نے کہا ہے کہ یہ بت جو تھا یہ گائے کی شکل کی طرح کے تھے، اور یہاں سے بنی اسرائیل کے دل میں پھر بچھڑا پوجنے کا شوق پیدا ہوا۔ ان کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ ان کے لیے بھی کوئی ایسا معبود ہونا چاہیے، تو جس کا نتیجہ یہ نکلا بعد میں کہ یہ جو گائے پرستی کی شکل میں نمودار جو بچڑا تھا، تو ویسا ہی انہوں نے بنا کر پوجنے کی خواہش ظاہر کی۔ تو بہرحال انہیں دیکھ کر پھر بنی اسرائیل نے کہا کہ یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک ایسا ہی معبود بنا دو جیسا ان کے لیے معبود ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے مطالبے کو رد کرتے ہوئے فرمایا انکم قوم تجہلون، تم یقیناً جاہل لوگ ہو، ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، بے شک یہ لوگ جس کام میں پڑے ہوئے ہیں وہ سب برباد ہونے والا ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سب باطل ہے۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین، موسیٰ نے فرمایا کیا تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو یاد رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ عرض سارے بنی اسرائیل نے نہیں کی تھی، ٹھیک ہے، سب بنی اسرائیل نے یہ بات نہیں کی تھی کہ ہمارے لیے کوئی ایسا معبود بنا دیں کہ جو اس بچھڑے کی طرح ہو یا اس طرح کا دکھتا ہو، کیونکہ ان میں بنی اسرائیل میں ہارون علیہ السلام بھی تھے اور دوسرے بزرگان دین بھی تھے، اولیاء اللہ بھی تھے، بلکہ ان لوگوں نے اس بچھڑے بنانے کی خواہش کی تھی جو ابھی تک اپنے ایمان میں پکے نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں بنی اسرائیل سے وعدہ فرمایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے دشمن فرعون کو ہلاک فرما دے گا تو وہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک کتاب لائیں گے جس میں حلال اور حرام کا بیان ہوگا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہلاک کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں وہ کتاب نازل کرنے کی درخواست کی۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ملا کہ 30 روزے رکھیں، اور یہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام روزے پورے کر چکے تو آپ کو اپنے دہن مبارک میں ایک بو معلوم ہوئی، اسمیل معلوم ہوئی، جو عموماً روزے میں نہ کھانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے آپ نے پھر مسواک کر لی۔ تو فرشتوں نے عرض کی کہ ہمیں آپ کے منہ سے بڑی محبوب، بہت پیاری خوشبو آیا کرتی تھی، آپ نے مسواک کر کے اس بو کو ختم کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم فرمایا کہ ماہ ذی الحجہ میں 10 روزے اور رکھیں، اور ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ روزے دار کے منہ کی خوشبو میرے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ پر مناجات کے لیے جاتے وقت اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے فرمایا
اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، تم میری قوم میں میرا نائب رہنا اور اصلاح کرنا اور فسادیوں کے راستے پر نہ چلنا۔ تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام سے جو اصلاح اور صحیح راستے پر چلنے کا فرمایا، وہ حقیقت میں آپ کے واسطے سے بنی اسرائیل کو فرمایا تھا، ٹھیک ہے، ورنہ انبیاء کرام تو فسادیوں کے راستے پر چلنے سے معصوم ہوتے ہیں، وہ تو ہر گناہ سے معصوم ہوتے ہیں اور ہر ایسے کام سے معصوم ہوتے ہیں جو معیوب تصور کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو کہا گیا کہ تم فسادیوں کے راستے پر نہ چلنا، در حقیقت یہ ہارون علیہ السلام کے واسطے سے بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت ہارون کو یہ فرمانا بطور تاکید اور استقامت کے ہو، ٹھیک ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں 70 آدمیوں کو منتخب کر کر ساتھ لے گئے، اپنی قوم میں سے 70 لوگوں کو سلیکٹ کیا اور اپنے ساتھ جو ہے وہ کوہ طور پر لے گئے۔ راستے میں کلام پروردگار سننے کے شوق میں آگے بڑھ گئے اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، کہ اے موسیٰ تجھے اپنی قوم سے کس چیز نے جلدی میں مبتلا کر دیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ہم اولائی علی اثری وعجلت الیک رب لترضی، وہ میرے پیچھے ہیں اور اے میرے پروردگار میں نے تیری طرف اس لیے جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ تو یہاں ایک نقطہ قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا کہ انہوں نے رضائے رب کے حصول کے لیے کوہ طور پر پہنچنے میں جلدی کی، جبکہ اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ ہم نے تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے، جس میں تمہاری خوشنودی ہے، خوشی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ اے محبوب تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں پر کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تو اس پر ہمارا ایمان ہے، ٹھیک ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا۔ تو کلام کی حقیقت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس طرح کلام فرمایا۔ تو کتابوں میں جو ذکر ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے طہارت کی، پاکیزہ لباس پہنا اور روزہ رکھ کر طور سینا میں حاضر ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بادل نازل فرمایا جس نے پہاڑ کو ہر طرف سے 4 فرسنگ یعنی کہ 12 کلومیٹر بنتے ہیں، تو 12 کلومیٹر کی مقدار جو ہے یہ ڈھک لیا۔ تو شیاطین اور زمین کے جانور یہاں تک کہ ساتھ رہنے والے فرشتے تک اس جگہ سے الگ ہو گئے، ٹھیک ہے، اس 12 میل سے الگ ہو گئے۔ تو آپ کے لیے آسمان کھول دیا گیا، تو آپ نے ملائکہ کو ملاحظہ فرمایا، فرشتوں کو دیکھا کہ وہ ہوا میں کھڑے ہیں۔ تو آپ نے عرش الہی کو صاف دیکھا، یہاں تک کہ الواح پر کلموں کی آواز سنی، جو لوح محفوظ ہیں، جو لوح ہیں وہاں پر کلموں کے چلنے کی آواز سنی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا اور آپ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی معروضات پیش کی، تو اس نے اپنا کلام کریم سنا کر حضرت موسیٰ کو نوازا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام ربانی، اللہ تعالیٰ کا کلام یعنی کلام ربانی کی لذت نے اس کے دیدار کا آرزو مند اور مشتاق بنا دیا کہ اللہ کا کلام تو سن لیا، اب اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش ان کے دل میں پیدا ہوئی۔ تو چنانچہ بارگاہ رب العزت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ ربی ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا تاکہ میں تیرا دیدار کر لوں۔ یعنی صرف دل یا خیال کا دیدار نہیں مانگتا
بلکہ آنکھ کا دیدار چاہتا ہوں کہ جیسے تو نے میرے کان سے حجاب اٹھا دیا تو میں نے تیرا کلام قدیم سن لیا، ایسے ہی میری آنکھ سے پردہ ہٹا دے تاکہ میں تیرا جمال دیکھ سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، کہ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، البتہ اس پہاڑ کی طرف دیکھ، یہ اگر اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو ان قریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ تو یہاں تک یاد رہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا دیکھنا ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا کہ کوئی بھی مجھے نہیں دیکھ سکتا، بلکہ دنیا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیکھنے کی نفی کی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ دیدار الہی جو ہے یہ ممکن ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا یہ پاسبل ہے، اگرچہ دنیا میں نہ ہو، کیونکہ صحیح حدیثوں میں ہے کہ روز قیامت مومنین اپنے رب کے دیدار سے فیضیاب ہوں گے، ٹھیک ہے، اپنے رب کے دیدار سے فیضیاب کیے جائیں گے۔ تو اس کے علاوہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں، اگر دیدار الہی ممکن نہ ہوتا تو آپ ہرگز ایسا سوال نہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کسی محال شے کی دعا نہیں کرتے، ایسی دعا نہیں کرتے جو ممکن نہ ہو۔ خیر قصہ مختصر کہ جب رب تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا تو وہ پہاڑ پاش پاش ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ تو جب ہوش آیا تو عرض کیا سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، کہ اللہ تو پاک ہے، میں تیری طرف رجوع لایا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ تو یہاں ایک نقطہ جو ہے یہ قابل ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنا دیدار کروانے کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا، پہاڑ تجلی ربانی برداشت نہ کر سکا اور ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ تو جب کہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور اس حال میں کہ وہ آسمان کے سب سے بلند کنارے پر تھے، ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، پھر وہ جلوہ قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہو گیا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، دو کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی، مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، دل نے اسے جھوٹ نہ کہا جو آنکھ نے دیکھا۔ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور انہوں نے تو وہ جلوہ دو بار دیکھا، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، عندہا جنت المأویٰ، اس کے پاس جنت الماوا ہے، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب سدرہ پر چھا رہا تھا، ما زاغ البصر وما طغی، آنکھ نہ کسی طرف پھری اور نہ حد سے بڑھی، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیدار کے مطالبے پر منع فرما دیا، پھر انہیں ان پر کیے گئے انعامات گنوا کر تسلی دیتے ہوئے شکر کرنے کا حکم دیا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، دیدار کا مطالبہ کرنے پر اگرچہ منع کر دیا گیا، لیکن میں تمہیں فلاں عظیم نعمتیں تو عطا فرمائی ہیں، تو لہذا دیدار سے منع کرنے پر اپنا سینہ تنگ نہ کرو، تم ان نعمتوں کی طرف دیکھو جن کے ساتھ میں نے تمہیں خاص کیا ہے، کہ میں نے اپنی رسالتوں کے ساتھ تجھے لوگوں پر منتخب کر لیا اور تمہیں مجھ سے بلا واسطہ ہم کلامی کا شرف عطا ہوا، جبکہ دوسرے انبیاء کرام جو ہے مرسلین جو ہیں، انبیاء و مرسلین سے فرشتے کے واسطے سے کلام ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، اے موسیٰ میں نے اپنی رسالتوں اور اپنے کلام کے ساتھ تجھے لوگوں پر منتخب کر لیا، فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، تو جو میں نے تمہیں عطا فرمایا ہے اسے لے لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ تو یاد رہے کہ آیت میں جو بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اپنی رسالتوں اور اپنے کلام کے ساتھ لوگوں پر منتخب کر لیا، تو اس میں
لوگوں سے مراد ان کے زمانے کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو دور مبارک کے لوگ ہیں اس سے وہ لوگ مراد ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والے، مرتبے والے، شرافت والے اور وجاہت والے ہیں، کیونکہ آپ صاحب شریعت تھے، آپ پر اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات بھی نازل ہوئی، تو لہذا اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت موسیٰ کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ سب انبیاء سے افضل، سب فرشتوں سے افضل، اللہ کے بعد سب سے زیادہ جن کا مقام و مرتبہ ہے وہ ہمارے آقا، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تورات تختیوں میں لکھ کر دی۔ جن تختیوں میں تورات لکھی گئی وہ زبرجد یا زمرد کی تھیں، اور ان کی تعداد 7 تھی یا 10 تھیں، ٹھیک ہے۔ 7 کچھ روایات میں آتا ہے کہ وہ تختیاں 7 تھیں، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ 10 تختیاں تھیں۔ تو نیز تورات عید الاضحیٰ کے دن حضرت موسیٰ کو عطا ہوئی۔ تورات عید الاضحیٰ، ٹھیک ہے، بقرہ عید جسے کہا جاتا ہے، تو عید الاضحیٰ کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے اس کے لیے تورات کی تختیوں میں ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور فرمایا کہ اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ اس کی اچھی باتیں اختیار کریں۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب میں تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا۔ تو اس آیت میں ہر چیز کی نصیحت سے مراد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اپنے دین میں حلال، حرام اور اچھی اور بری چیزوں سے متعلق جن احکام کی ضرورت تھی وہ سب تورات میں لکھی ہوئی تھی۔ تو ہر چیز کی تفصیل کا معنی یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو جتنے احکام شرعیہ دیے گئے تھے تورات میں ان کی تمام تفصیل لکھ دی گئی تھی۔ تورات کو قوت اور مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑی کوشش، چستی، ہوشیاری اور شوق سے اس میں موجود احکام پر عمل کرنے کا عزم کر کے اس کو ہاتھ میں لو، اور یاد رہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے آپ کی قوم بھی مراد ہے۔ تو تورات کی اچھی باتیں اختیار کرنے کا حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ تورات میں جو احکام ذکر کیے گئے ہیں ان میں جو زیادہ بہتر ہو اسے اختیار کرنے کا حکم دو، کیونکہ تورات میں عزیمت، رخصت، جائز اور مستحب امور کا بھی ذکر ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے کوہ طور پر گئے تو ان کے جانے کے 30 دن کے بعد سامری نے بنی اسرائیل سے وہ تمام زیورات جمع کر لیے جو قبطیوں نے ان کے پاس بطور حفاظت رکھوائے تھے۔ یا بنی اسرائیل نے اپنی عید کے دن قبطیوں سے استعمال کی خاطر وہ زیورات لیے تھے، اور فرعون کی اپنی قوم سمیت ہلاکت کے بعد واپسی کی کوئی صورت نہ رہی تو یہ زیورات بنی اسرائیل کے پاس ہی تھے۔ اور سامری کی حیثیت لوگوں میں ایسی تھی کہ اس کی بات کو وہ اہمیت دیتے تھے اور اس کی بات پر عمل کرتے تھے۔ تو سامری چونکہ سونا ڈھالنے کا کام کرتا تھا، اس لیے اس نے سونا چاندی ڈھال کر اس سے ایک بے جان بچڑا بنا لیا۔ پھر سامری نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے سم کے نیچے سے لی ہوئی خاک اس بچڑے کے منہ میں ڈالی تو اس کے اثر سے وہ گوشت اور خون میں تبدیل ہو گیا، اور بقول دیگر وہ سونے ہی کا بچڑا تھا بہرحال، اور گائے کی طرح جو ہے وہ آواز نکالنے لگا، جیسے گائے ڈکارتی ہے، گائے آواز نکالتی ہے، تو اس طرح وہ بچڑا جو ہے وہ آواز نکالنے لگا۔ تو یہ شوبدہ اور خلاف عادت امر لوگوں کے لیے اس قدر متاثر کن تھا اور اس قدر متاثر کن ثابت ہوا کہ اس کے بعد سامری نے جو لوگوں کو گمراہ کن پٹی پڑھائی تو اس کے بہکانے پر بنی اسرائیل کے 12,000 لوگوں کے علاوہ بقیہ سب نے اس بچڑے کی پوجا کی،
تو آج بھی مشرک و بت پرست لوگ اپنے بتوں کے حوالے سے شعبدے دکھا دکھا کر اپنی قوم کو بت پرستی پر لگائے رکھتے ہیں۔ تو یہی حال بنی اسرائیل کا ہوا تھا کہ یہ لوگ اتنے بے وقوف اور کم عقل تھے کہ اتنی بات بھی نہ سمجھ سکے کہ یہ بچڑا نہ تو ان سے سوال و جواب کی صورت میں کلام کر سکتا ہے اور نہ کوئی اور رہنمائی کر سکتا ہے، تو یہ معبود کس طرح ہو سکتا ہے؟ حالانکہ بنی اسرائیل جانتے تھے کہ رب وہ ہے جو قادر مطلق ہے، علیم ہے، خبیر اور ہادی ہے۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی مناجات سے مشرف ہو کر کوہ طور سے اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے، تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خبر دے دی تھی کہ سامری نے ان کی قوم کو گمراہ کر دیا، تو اس لیے آپ علیہ السلام بہت زیادہ غم و غصے میں بھرے ہوئے تھے، اور آپ کا غصہ سامری اور اپنی قوم کے جاہلوں پر تھا جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ انہیں سامری نے گمراہ کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم نے میرے بعد کتنا برا کام کیا کہ بچڑے کو معبود بنا لیا اور بقیہ لوگوں کے روکنے میں پوری کوشش نہ کی۔ تم لوگوں نے جلد بازی کی اور حکم خداوندی آنے کا بھی انتظار نہیں کیا جو میں لینے گیا تھا، فرمایا اس حکم خداوندی کا بھی تم نے انتظار نہیں کیا۔ تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیاں زمین پر ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کا ایسا بدترین معصیت میں مبتلا ہونا بہت برا لگا تھا، بہت تکلیف ہوئی تھی آپ کو۔ تب حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے میرے ماں کے بیٹے، میں نے قوم کو روکنے اور ان کو واعظ و نصیحت کرنے میں کوئی کمی نہیں کی، لیکن قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے مار ڈالتے، تو تم مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دو اور میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو جس سے وہ خوش ہوں، اور مجھے ظالموں کے ساتھ شمار نہ کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کا عذر قبول کر کے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی خاص رحمت میں داخل فرما، تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے مانگی کہ دوسرے لوگ یہ سن کر خوش نہ ہو کہ بھائیوں میں چل گئی لڑائی ہو گئی، ناراضگی ہو گئی۔ تو اس کے ساتھ یہ وجہ بھی تھی کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا غم و غصہ جو تھا وہ ختم ہو جائے۔ تو یہ سارا واقعہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے اس کام، ایک سیکنڈ رکیے گا، سامری کا انجام دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کس طرح قوم کو اس گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح انہیں سزا دی۔ تو انشاءاللہ وہ ہم نیکسٹ فرائیڈے کو دیکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔